جنیاں بندیاں نے شاہ صاحب جیسے آپ بزرگاں نے جڑے عالم بھی نے اور دین نو سمجھدے بھی نے اور شاہ صاحب دا قرب بھی حاصل ہے. آپ نے اپنی ساری زندگی 100% ہی نماز با جماعت ادا کی تھی. انجے نہیں بھی کلی نماز ہی پڑھنی ہے، نماز نو با جماعت پڑھے ہے. اور اگر شدت نال بیمار بھی نے مسجد حاضر نہیں بھی مجبوری ہو سکی تو پھر بھی کسی عالم نو وڈے کتب والے ساتھی نو بلا کے اپنے حجر مبارک جے نماز پڑھنی با جماعت ہی. اور صرف پڑھی نہیں بلکہ آپ کا یہ تصرف سی کہ دارالعلوم جامعہ چلا گئے جس بچے دی رکعت رہ جاندی سی ان دا ایک وقت دا کھانا بند ہو جاندہ سی. ارشاد فرمانا کہ پہلے اذان ہوئی ہے، پھر تسبیح صلاۃ ہوئی ہے، پھر رکعت کیوں رہ گئی ہے. انہوں کہنا نہیں پیندا سی بھی تو شام دے کھانے چ نہیں بہنا، اور رکعت رہن والا ایٹومیٹیکلی روٹی وچ بہندا کیونکہ انہوں پتا ہے کہ میری اتفاق نہ رکعت رہ گئی ہے، مینوں کھانا ایک وقت دا میسر نہیں. اس طرح قبلہ شاہ صاحب حافظ سے الحمدللہ مدارس ہو رہے ہیں. اللہ دین دی خدمت دی سب نو توفیق دے. سوا سوارہ نماز تراویح جی سنانا یہ بھی اگرچہ بہت ہی کمال ہے، لیکن شاہ صاحب فرماندے تھی میں حافظ انہوں مننا جیڑا ایک رکعت کھڑا ہو کے الحمد تو لے کے والناس تک پورا قرآن مجید سنا. شاہ صاحب دا بڑا الحمدللہ علمی تصرف بھی سی کہ آپ نے نماز با جماعت پڑھی، شریعت دی اعلانیہ ڈنکے دی چوڑتے پابندی فرمائی. اثر تا مغرب حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نہ کسی نال کوئی خاطر خواہ کلام فرماندے سی اور نہ کوئی خرد و نوش فرماندے سی. اپنا ختم خواجگان نماز اثر تا مغرب مسلسل جاری رکھ دے سی. شاہ صاحب دیاں بے شمار با کمال خوبیاں نے. اللہ تعالیٰ نے جنہ لوگوں نے انہوں دی زیارت دا شرف بخشیا ہے. میں ایمان رکھنا کیوں کہ حضرت شاہ صاحب دا ہی ایک ارشاد ذیشان ہے کہ لاہور دے ایک پروفیسر قاری مشتاق احمد صاحب نے حضرت صاحب دے مرید نے پنجاب کالج دے ٹاپر پروفیسر ہیں جو پروفیسر نے تصوف دے انتہائی گہرائی نال سمجھن والے نے اور انہاں دا خطاب سمجھن لئی بھی بڑے بڑے تکڑے بندیاں نو انہاں دا بیان سنن دا برکت اور لطف آندا. وہ فرماندے نے کہ میں شاہ صاحب کو آخری وقت اجتماعات داری لی لاہور حاضر سی تے سحری دا وقت رات میں آپ کو قیام کیتا تو سحری دا وقت سی میں وضو وغیرہ دی تیاری سی تے میں عرض کیتی حضور نجات دی بڑی فکر ہے. نجات سمجھ دیں جے سانو دا ڈاری کو نہیں نا جی آپ تے پھر لنگی ماشاءاللہ. آپ نے انہاں کی عرض کیتی قبلہ اپنے مرشد نو کہ نجات دی بڑی فکر رہندی. شاہ صاحب نے کی فرمایا؟ فرمایا پروفیسر صاحب شیخ کامل کی برکت سے نجات تو ہو ہی جائے گی، درجات کی فکر فرما. جنہ لوگوں دا ٹانکا صحیح لگ جائے نا انہاں نو الحمدللہ شیخ دی محبت ہوئے صحیح پھر اللہ پاک دی مہربانی نال نجات شیخ دی محبت دی برکت نال ہو جائے. حضور دا بھی فرمان ہے نا کہ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت کدوں ہونی ہے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا بھائی کافی ساری تو تیاری کر لی ہونی، بڑا انتظار کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قیامت واسطے کی تیار کیتا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز روزہ حج و زکات احکام اسلام دی پوری تندہی نال پابندی کرنا، لیکن قبولیت پھر اتنے ہی ہے. حضور نے فرمایا بار بار استفسار کرنا قیامت کب آئے گی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے سارے اعمال کر کے بھی بھروسہ جناب تے کہ اے اللہ قبول کرنے نے مرضی نال، لیکن ایک گل پکی جے کہ میرے دل وچ یا رسول اللہ تہاڈی محبت اللہ نے کٹ کٹ پار دیتی. حضور مسکرایا، آپ نے فرمایا پھر اسے دی برکت نہ اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت و بخشش فرما دے. دوستو جیڑا بندہ اپنے سچے مرشد جیڑا شریعت مطہرہ دا پابند ہوئے، فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بارے شریعت 3600 بار یہ گلاں پکا دیتیاں نے سانو کہ پیر پھڑن لگیاں بڑے دھیان نہ پڑھیا کرو، اندہ عقیدہ ویکھیا کرو، اندہ صحیح العقیدہ ہوئے. نمبر 2 فرمایا شریعت دا مناسب علم ہوئے کہ کوئی مرید انہوں کو مسئلہ کو شریعت دی گل پوچھ پوے تے کم از کم روٹین مرنا دی گل تا دسنگا او پیر پابند ہوئے. یعنی عقیدہ صحیح ہوئے، شریعت دا ضرورت دے مطابق علم اللہ انہوں عطا فرمایا ہوئے، اور فرمایا اندہ اپنا ظاہر بھی شریعت پاک دے
مطابق جڑا آپ ہی پنجگانہ نماز نہیں پڑھتا، آپ ہی سنت رسول نہیں رکھی، آپ ہی حلال حرام دی تمیز کرنے والا نہیں، وہ پھر اپنے مرید نو کنا کہ چنگا سبق بھی دے سکتا ہے۔ اور فرمایا چوتھی گل بھی ویکھیا کرو کہ وہ پیر آپ بھی کسی دا مرید ہے کہ خود ساختہ ہی پیر بن گیا ہے۔ انہاں گلاں دا دھیان بیان رکھ کے تے پھر کوئی اپنا رہبر تسلیم کری دا تے جدوں کرنا ہوئے تے پھر سیانیاں ایک مثال بنائیے، پیر پڑھو پانی پیو پون کے تے پیر جدوں پیر پھڑیے پھر پیٹ چالنا نہیں پھڑی دا کہ اندے بڑے مرید نے اندے مگر لگ جاؤ اندے بڑے ایدہ نہیں پھڑی دا پیر دا تعلق ایک روحانی تعلق ہوندہ ہے جنہیں دینی رہنمائی تو اڈی کرنی۔ پیر پھڑن لگے بڑی تسلی تے شفی نہ پھڑ لو تے جدوں پیر پھڑ لیے پھر بہتا ہوندہ دھیان نہیں رکھی دا، پھر اندے گوڑوں اپنا دھیان بہتا کرا کے رکھی دا، پھر اپنی نسبت اور روحانی تعلق نو اپنے شیخ کامل دے نال مضبوط رکھیا جائے تے پھر اللہ پاک ہزارہ مہربانیاں فرما دیندہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب دا فیضان الحمدللہ ساڑھے ملک کسرت نال یعنی ہونتے وقت نا جی شاہ صاحب 65 جو حضور دے نسبت چاہ رہے ہیں کہ آج کتھے وقت گزر رہا، حفاظ علماء قراء صوفیاء آستانیاں دی زینت نے اور الحمدللہ انہا آستانیاں تو شرف شریعت حاصل کیتا جا رہا ہے۔ سوسی بھی یقیناً حضرت شاہ صاحب دے فیضان تو وافر حصہ اللہ تو انہوں عطا فرمائے اور اپنے بچیانوں اللہ دی بارگاہ بھی اسی پیش کرنا ہے، محبوب خدا دی بارگاہ بھی بڑی اچھی گل کی تھی قاری بابر علی اسد صاحب نے کہ اللہ نے 2 3 4 پتر دیتے ہونا تے پہلے تے سارے ہی عالم ہونے چاہیے نے تے جے کسی وجہ تو سارے عالم دین نہیں ہو سکے تے پھر کم از کم انہاں 5 وچوں ایک نو تے عالم دین بنا لو جیڑا تواڈے واسطے قبر حشر دی دعا دا ذریعہ تے بن جائے، کیونکہ کسے بادشاہ کسے تاجدار کسے عمرہ کسے سلاطین دے بارے جو حضور نے نہیں آکھیا کہ من زارا عالمن فکأنما زارنی او کما قال علیہ السلام، حضور نے نہیں آکھیا بڑا امیر جے بڑا تکڑا جے بڑا تاج، حضور نے فرمایا اور جن نے کسے سچے عالم دا چہرہ ویکھیا حضور آندے نے وہ انج سمجھے جی میں انہیں میری زیارت کی تھی۔ من جالس عالمن فکأنما جالسنی، جو رہا کسے سچے عالم دین دی مجلس سے بیٹھا حضور فرماندے نے وہ انج سمجھے کہ وہ میری ہی مجلس سے بیٹھا۔ من صافحہ عالمن فکأنما صافحنی، جن نے کسے سچے عالم دین نال مصافحہ کیتا نا محبت نال حضور آندے نے وہ یقین رکھے کہ او میری وجہ تو میرے علم دی وجہ تو محبت کر رہے ہیں، انہیں میرے نال ہی مصافحہ فرمایا۔ اللہ کریم تو سب دا آنا تشریف لانا قبول فرمائے، بالخصوص سادات کرام اور جڑے حضرات قبلہ پیر مجاہد شاہ صاحب حفیظہ اللہ دے والدہ دے اس ختم چیلم اور حضرت شاہ سوار رحمت اللہ علیہ دے عرصے پاک اپنا قیمتی وقت کٹ کے تشریف لے آنے، اسی انہوں نے ممنون و مشکور بھی ہیں اور انہوں واسطے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے دینی دنیاوی خیر فلاح برکت اور سعادت تو مشرف علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ الہ العالمین جو بھی کلمات طیبات اس محفل پاک میں پڑھے گئے جو کہ چہلم شریف کی محفل تھی اور حضرت شاہ صاحب کا سالانہ ختم پاک تھا، اس سے اپنی بارگاہ میں وساطت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول اور منظور فرما۔ اس کا ثواب نبی رحمت شفیع امت آقا و مولا سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی رحمت شفیع امت کے وسیلہ سے جملہ انبیاء کرام ازواج مطہرات شہداء صحابہ تابعین تبع تابعین حضور کے والدین خلفاء الراشدین اور بالخصوص مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں یہ ثواب ہدیہ عطا فرما۔ آپ کے شہادتگان حضرت سیدنا امام حسن مجتبی سید الشہداء امام حسین اور آپ کی جملہ ذریت و اولاد پاک کے حضور یہ ثواب ہدیہ عطا فرما۔
الہ العالمین حضور کی امت کے جملہ علماء، صالحین، محدثین، مفسرین، فقہاء اور بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ثواب ہدیہ عطا فرما۔ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، اویسیہ، نظامیہ، شاذلیہ، بالخصوص مخدوم امت حضرت شہنشاہ بغداد سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی بارگاہ میں یہ ثواب ہدیہ عطا فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اولیاء کرام بر صغیر پاک و ہند کو بالخصوص اور پوری روئے زمین پر مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، صالحین، صالحات کو یہ ثواب ہدیہ عطا فرما۔ اس کلام مجید کا بالخصوص ثواب سیدی و مرشدی و ساندی و آقائی شیخ طریقت شیخ القرآن والحدیث حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ کے حضور پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت شاہ صاحب کے مشائخ، مریدین، معتقدین، متوسلین اور آپ کا جملہ خاندان جس میں میری والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ اور بالخصوص ہمارے دوست، ہمارے بھائی سید نفیس شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ جو انتقال کر گئیں، الہ العالمین تمام کو یہ ثواب ہدیہ عطا فرما۔ حضرت شاہ صاحب کے جملہ خاندان کے علاوہ آپ کے مریدین، معتقدین و متوسلین تمام کو یہ ثواب ہدیہ عطا فرما۔ الہ العالمین حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے جو بھی حضرت شاہ صاحب کے عرس میں آئے مرید، معتقد یا الہ العالمین تمام کی دلی نیک جائد حاجات کی تکمیل فرما۔ الہ العالمین پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں آسان فرما کر حضور کے صدقہ سے ہر قسم کی برکت اور راحت عطا فرما، ہر قسم کی ذلت قلت سے برائی سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین بالخصوص جملہ خاندان جس میں پروفیسر پیر ابرار البہار شاہ، سید عبد الرؤف شاہ، ہر جملہ خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں تمام کی مغفرت اور بلندی درجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو حضرت شاہ صاحب کے فیض سے حصہ عطا فرما، خاتمہ بالخیر بالایمان فرما دے، غلامی رسول کی سچی برکات نصیب فرما کر کل حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اللہم یسر امورنا بالخیر بحق حبیبک هو الرؤوف الرحیم یا فتاح یا علیم۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، معاملات دین و دنیا آسان فرما دے۔ لی خمسۃ اطفی بہا ارض الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔